60 ہجری ماہ رجب میں وصال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آن پہنچا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ بیعت کے معاملے میں اہل بیت رضی اللہ عنہ سے نرمی سے کام لیا جائے، لیکن بعد از وصال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت شاہی پر یزید براجمان ہوا، جو سفاکیت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایسی کون سی برائی تھی جو اس میں موجود نہ تھی؟ چنانچہ اس نے برسر اقتدار آتے ہی تمام مسلم ریاستوں کے عاملوں کو لوگوں سے بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے عامل ولید تھا۔ شاہی حکم نامہ پاتے ہی اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، معاملے کی سنگینی کو بھانپ گئے، لہٰذا چند اشخاص سے مشورہ کیا اور ان کو اپنے ہمراہ لے کر ولید کی طرف تشریف لے گئے اور ساتھیوں کو باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ ولید نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر اور یزید کی جاری کردہ حکم کو آپ کے گوش گزار کیا، جس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ بیعت جس طور پر ممکن ہو لی جائے۔ ولید نے فیصلہ پوچھا تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلوت میں فیصلہ سنانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یزید سے بیعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ سب کے سامنے رکھوں گا، اور اٹھ کر واپس تشریف لے گئے۔ ولید مصلحت پسند انسان تھا، اس لیے اس نے زبردستی نہ کی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے خلوت میں فیصلہ سنانے سے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کیونکہ حق علی الاعلان خود کو منواتا ہے، باطل جتنا بھی زور آور ہو جائے، جتنے بھی ہیلے بہانے تراش کر پروان چڑھنا چاہے، حق کے آگے شکست ہی کھاتا ہے۔ ولید سے ملاقات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں کے ہمراہ جانب مکہ روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کی چند وجوہات تھی، وہ یہ کہ مدینہ کی صورتحال ناسازگار ہو گئی تھی اور برابر یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ یزیدی مدینہ منورہ میں گھس آئے ہیں اور آپ کی جان کے در پہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ مدینہ منورہ کا تقدس پامال ہو، اور اس میں حکمت عملی یہ بھی تھی کہ قاتلین اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صیغہ راست نہ رہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے مکہ میں قیام کے بعد کربلا کی جانب روانہ ہونے کا فیصلہ کیا، تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتلوں کے چہرے کو بے نقاب کر سکیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پناہ گزین تھے تو اہلیان کوفہ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط وصول ہونا شروع ہو گئے، جس سے یہ بات واضح تھی کہ وہ یزید کی حکومت سے نالہ اور امداد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلبگار ہیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی پیش نظر خود جانے کے بجائے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ تمام صورتحال کا جائزہ لے کر آگاہ کریں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ لوگوں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان سے بیعت کرنے کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے معلوم کر لیا کہ کوفہ والے یزید کی حکومت سے کسی طور راضی نہیں ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ خط روانہ کرنا ہی تھا کہ حالات نے ایسی کروٹ لی کہ صورتحال یکسر بدل گئی۔ بیعت کرنے والے اپنی اپنی بیعت کو بھلا بیٹھے، کسی کو اقتدار کی لالچ نے بہکایا تو کسی کو اپنی جان سب سے عزیز لگنے لگی۔ یزید کا یہ پتہ جو اس نے ابن زیاد کی صورت میں کوفہ کی جانب پھینکا تھا کام کر گیا۔ ابن زیاد کی سفاکیت کا اندازہ اس کی پہلی تقریر سے ہو گیا تھا، جس میں اس نے اہل کوفہ کو صاف الفاظ میں یہ باور کروا دیا، یا تو یزید کی حکومت قبول کر لو یا موت۔ دوسری طرف اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش
گشت جاری تھی، کوفہ کا چپا چپا ابن زیاد کی کارندوں کی نظر میں تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تمام صورتحال سے باخبر تھے، لہٰذا آپ مختار بن ابو عبید کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد کے کارندوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ گزین ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، لیکن ہانی بن عروہ نے اہل بیت سے وفاداری کا وہ ثبوت دیا اور ایک حرف بھی زبان سے نہ نکالا، لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گرفتار کر کے شہید کیا جا چکا تھا۔ کل تک کوفہ والے جو جان دینے کے لیے تیار تھے، آج اقتدار کی لالچ اور ہوس میں جان لینے کے در پہ تھے، لیکن ان میں کچھ باوفا حضرات بھی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تمام صورتحال اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچا دی۔ تمام صورتحال سے باخبر ہونے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ روانہ ہونے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن عبد الرحمن نے بہت روکا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارادہ فرما چکے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صورتحال کی خبر ہو گئی تھی، تب بھی آپ نے کوفہ کا قصد کیوں کیا؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطل کی تلوار توڑنے اور دفاع دین کی خاطر نکلے تھے، اور یہ بتانے کے لیے نکلے کہ حق کے لیے یہ سر کٹ سکتا ہے پر باطل آگے کبھی نہیں جھک سکتا۔ یہ ابن علی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کبھی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جناب منزل روانہ ہوئے تھے کہ دور سے لشکر یزید حر کی قیادت میں آتا دکھائی دیا۔ حر جو کہ ابھی یزیدی لشکر میں تھے، انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا اور بتایا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر زمین تنگ کرنے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بس اتنا کہہ کر کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اپنا قافلہ کوفہ کے راستے سے دوسری جانب موڑ دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اپنی منزل کو دیکھ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر راستے کو بغور دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، جیسے آپ ان راستوں کو پہچانتے ہوں اور جانتے ہوں کہ انہی راستوں پر ہی آخری منزل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً اللہ کریم کی عطا سے جانتے تھے۔ ایک مقام پر رک کر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کربلا۔ زیر لب دہرایا کربلا۔ فضا میں ایک گہری خاموشی تھی، ہوائیں جیسے تھم کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو آخری بار بوسہ دے رہی تھی۔ بادل تھے کہ رک کر صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب حر بن یزید نے اپنے لشکر کو بھی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ حر بن یزید کے لشکر کی تعداد صرف 1000 تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس سے مقابلہ کر کے اس کو تیخ نہیں کیا؟ کیونکہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے مسکن سے نکل کر اہلیان کوفہ کی مدد کو آئے تھے، نہ کہ جنگ کے ارادے سے، اور اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو بصیرت کی آنکھ سے اس لشکر میں 4 ایسے افراد نظر آئے جو بظاہر تو یزیدی لشکر میں تھے، مگر تھے وہ حسینی لشکر سے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم کی عطا سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے غلام یزیدی لشکر چھوڑ کر میری طرف پلٹ آئیں گے۔ ابھی پڑاؤ ڈالے کچھ ہی دیر گزری تھی، ابن سعد 4000 کے لشکر کرب و بلا پہنچ گیا۔ ابن سعد اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اقتدار کی لالچ اور دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ لشکر یزید کا ہر فرد اقتدار اور دولت کے نشے میں مگن، ان اندھے بہرے لوگوں نے سب کچھ بھلا دیا تھا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہی دین کی اصل حقیقت اور
ایمان کی روح ہے۔ محاصرہ سخت سے سخت ہوتا گیا، بیعت کرو یا جان سے جاؤ کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ سامنے صرف یہی دو راستے تھے۔ ظلم کی آخری حد بھی پار کر دی گئی اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کیسی جنگ تھی جو کبھی نہ دیکھی گئی، جس میں ظالم ظلم کر کے بھی خوف زدہ تھا اور مظلوم موت کو سامنے دیکھ کر بھی بے خوف تھا۔ بدر کی طرح خیمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی بارش ہوئی تھی، ایسی بارش جس نے دلوں کو اطمینان اور سکون بخشا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہزاروں کے سامنے یہ اہل بیت کے 72 افراد چٹان ثابت ہوئے۔ کرب و بلا میں ضبط اپنے عروج پر تھا۔ کس کا ضبط؟ امام حسین علیہ السلام کا ضبط۔ کس کا ضبط؟ خون علی علیہ السلام کا ضبط۔ کس کا ضبط؟ زہرا علیہ السلام کے لال کا ضبط۔ آسمان و زمین موہ حیرت تھے کہ یہ ضبط کی کون سی منزل ہے جس کو آج تک نہ دیکھا گیا ہے اور نہ سنا گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ خیمے سے باہر نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر یاد دلایا جو وہ اقتدار اور طاقت کے نشے میں بھول بیٹھے تھے کہ وہ کس کے نواسے اور کس کے بیٹے ہیں، اور اس لیے بھی کہ انہیں یزیدی لشکر میں اپنے 4 غلام نظر آ رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بات ابھی مکمل ہی کی تھی کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ آن کی آن میں انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور لشکر یزید سے نکل کر مائے اپنے بھائی غلام اور بیٹے کے لشکر حسینی میں شامل ہو گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں وفاداری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ حق غلامی ادا کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ضبط کا امتحان تھا۔ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر رضی اللہ عنہ جیسے شہزادوں کو اٹھایا تھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے ننھے وجود کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ کم سن اونو محمد عزیزان زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ قاسم ابن حسن جان حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اعضاء کو یکجا کیا تھا۔ جان سے عزیز بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بازوؤں کو سمیٹا تھا۔ 72 افراد کی شہادت کے بعد پھر بھی عزم و ارادے میں وہی پختگی، وہی حوصلہ تھا جس نے ظالم کی بیعت گوارا نہ کیا۔ زمین پر لرزہ طاری تھا کہ وہ اپنے سینے پر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کرتے چلے گئے۔ اب کتاب وفا کی تکمیل ہونے والی تھی۔ کتاب وفا کا سب سے اہم باب میدان میں جانے کو تیار تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام سب کو الوداع کہہ کر خیمے سے نکلے اور آخری حجت قائم کرتے ہوئے دوبارہ اپنا تعارف کروایا، اس لیے تاکہ بعد میں یزیدیوں کو ہیلے بہانے تراشنے کا موقع نہ ملے۔ فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ تنہا لڑ رہے تھے۔ دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ برابر مقابلہ کرتے رہے لیکن بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گر کر نماز اثر ادا کرتے ہوئے سجدہ ادا فرمایا۔ یہ سجدہ وہ سجدہ تھا جس نے اسلام کو دوبارہ جلا بخشی۔ قمر دل جوشن نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سجدے میں دیکھا تو اسی حالت میں اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سجدہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ معبود بس ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب خدا کے دعوے جھوٹ ہیں۔ اس ایک سجدے نے ظاہری اور باطنی تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اقتدار کے بت نے یزید اور یزیدیوں کو اندھا کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ آسمان اور زمین پر گہرا سکوت طاری تھا۔ وقت کی سانسیں تھم گئی تھی۔ حق اپنے انداز سے جیت گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مقصد کو پا گئے، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے اور یزید کو شکست پاش ہوئی۔ وہ اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہوا، کیونکہ جنگ جیتتا وہی ہے جو اپنے مقصد کو پالے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بتا دیا کہ باطل جتنا بھی زور آور ہو جائے حق کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ عجیب جنگ تھی جس میں ظالموں کی تلواروں کو توڑا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سوکھے گلے سے باطل کی تلوار
دیوار کو توڑ کر رکھ دیا، حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب یہ آواز اذان حق کی صورت میں قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔